جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور جو علم سیکھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے ہیں مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر فضل کرم ہے۔ ناظرین کرام، علم سیکھتے رہنا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو ہر آدمی کو یہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے ہر آدمی وہ عالم بنے یا متعلم بنے یا ان کی صحبت والا بنے یا ان کی محبت والا بنے، پانچواں کوئی نہ بنے۔ یعنی یا خود عالم بن جائے یا طالب علم بن جائے یا ان کی صحبت میں رہنے والا بنے اور یا ان سے محبت کرنے والا بنے۔ یہ چاروں کی ترتیب ایسی بیان فرمائی ہے کہ ظاہر ہے جو آدمی محبت کرے گا علماء سے، وہ علماء کی صحبت میں بھی آئے گا۔ جو صحبت میں بیٹھے گا، بیٹھتا رہے گا، ایک نہ ایک دن اس پر طالب علم والی تعریف، گویا کہ متعلم والی تعریف جاری ہو جائے گی۔ اور جو شخص ایک عرصہ متعلم میں رہ کر گزار دیتا ہے تو وہ خود عالم بن جاتا ہے۔ اور ہمیں حسب حال تو ویسے ہی اپنے معاملات کا علم سیکھتے رہنا چاہیے۔ یہ ہم سے شرع مطہرہ کا مطلوب ایک امر ہے، ایک کام ہے کہ ہم اپنے معاملات کے لیے علماء سے رہنمائی لیتے رہیں اور علم سیکھتے رہیں۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، دیکھتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ بیوی کی جو بانجی اور بھتیجی محرم ہے؟ محرم یعنی وہ شخص کے ہوتا ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ چونکہ بیوی کی بھانجی اور بھتیجی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پر نکاح حرام ہے کہ جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں ہے اس وقت تک تو اس کی بھانجی اور بھتیجی کو یہ نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اگر عورت کا انتقال ہو جائے یا خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد یہ اس کی بھانجی اور بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کا جو نکاح کا جو تعلق کی ممانعت ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ حرمت، بلکہ عارضی طور پہ یہ حرمت ہے۔ تو یہ محرم نہیں ہے کہ محرم وہ ہوتا ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ یہاں پردے کے بھی احکامات وہ سارے ہوں گے۔ جی بالکل۔ اور اسی وجہ سے کہ وہ جو آپس میں تو ان کا محارم کا رشتہ ہے کہ بانجی ہے اور بھتیجی ہیں ان کی، تبھی ایسی عورت سے نکاح کرنا اور اس کی بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کی بھی جی، کہ مرد کا جو ہے وہ یعنی ایک ہے کہ صلہ رحمی کے اعتبار سے یا رحم کے اعتبار سے رشتہ داری، تو وہ عورت کی تو اپنی بھانجی اور بھتیجی سے ہے، اور اسی وجہ سے وہ امور کو منع کیا گیا جو کہ ان کے قطع رحمی کا باعث جو ہے وہ بنے۔ تو اسی لیے ان دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ مگر چونکہ شوہر کا رشتہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کی بھانجی یا بھتیجی کے ساتھ، بلکہ اس کا تو اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ہے، اور بیوی کے رشتے کی وجہ سے ان سے جو رشتہ حرام ہے، ان سے جو نکاح کا رشتہ حرام ہے وہ عارضی طور پر ہے، اس لیے وہ محرم نہیں ہے، نامحرم ہی ہے۔ تو پردے کے احکامات بھی ہوں گے اور جو ہے وہ بالکل انہیں پردہ کرنا ہوگا اپنی جو ہے وہ پھپھی یا خالہ کے شوہر سے، یعنی خالو سے یا پھپھا سے، اسی لیے پردے کے احکامات ہیں۔ اچھا، یہ اس طرف ہوا۔ اگر شوہر کی طرف سے جو اس کے بھتیجے ہیں، جو اس کے بھانجے ہیں، یہاں کیا حکم ہے؟ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ شوہر کے بھتیجے اور بھانجوں سے جو حکم ہے
وہ بھی یہی ہے کہ ان سے بھی نکاح جو ہے وہ حرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہاں تو اس لیے جو ہے وہ حرمت نہیں ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی سے نکاح کر سکتی. صحیح. تو لہٰذا جب تک اس کا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتی. اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بالکل وہ جو ہے وہ عدت گزارنے کے بعد شوہر کے بھتیجے سے بھی نکاح کر سکتی ہے, شوہر کے بھانجے سے بھی نکاح کر سکتی ہے, جبکہ کوئی اور وجہ رضاعت وغیرہ کی حرمت کی نہ پائی جائے. تو لہٰذا جو شوہر کے بھانجے یا بھتیجے ہیں وہ بھی عورت کے لیے, چچی کے لیے یا ممانی کے لیے جو ہے وہ نامحرم ہی ہیں, تو عورت کو ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے. بڑے اہم مسائل ہیں ناظرین کرام. اس کے اندر عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیوی شوہر کو کہتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بھانجے ہیں, یہ بھتیجے ہیں, تو سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک ان کا آپس میں کوئی ایسا تعلق رشتے کے حوالے سے نہ بن رہا ہو کہ جو محارم کے اعتبار سے دیگر کا ہے, تو پھر ان کے یہ احکامات بالکل واضح ہیں اور ان کا خیال رکھنا بھی وہ ضروری اور اہم ہے. میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ناپاک کارپیٹ اگر ہے, قالین ہے, تو اس پر جائے نماز بچھا کر یہ ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. بنت سعید عطاریہ جہلم سے. جی ہاں, ناپاک کارپیٹ اگرچہ سوکھ بھی جائے وہ ناپاک ہی ہے, اس کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن اس کے اوپر جائے نماز یا کوئی پاک کپڑا بچھا کر جو ہے وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. البتہ اگر کارپیٹ جو ہے وہ ناپاک بھی ہے اور ابھی ناپاکی جو ہے وہ تر ہے, یعنی سوکھی نہیں ہے, تو اس صورت میں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ جو کپڑا اس کے اوپر بچھایا جائے وہ خود ناپاک نہ ہو جائے. اگر وہ اس ناپاکی کو مزید اتنا جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے کہ یہ خود ناپاک ہو جاتا ہے, تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ جو کپڑا بچھایا انہوں نے اپنا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی؟ جی, جب سوکھا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی بہن پوچھ رہی ہیں کہ قرآن پاک کس وقت پڑھنا چاہیے اور کس وقت اس کی تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن کریم کو مکروہ اوقات کے اندر جو ہے وہ پڑھنے سے منع کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. مکروہ اوقات میں جو 3 اوقات ہیں, طلوع آفتاب سے لے کے 20 منٹ بعد تک, دوپہر میں ظہوہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں, اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک. ان 3 اوقات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے بجائے ذکر و اذکار اور تسبیحات پڑھنی چاہیے. اگر کوئی ان میں بھی پڑھ لیتا ہے قرآن کریم تو گناہ گار نہیں ہے, البتہ بچنا جو ہے وہ بہتر ہے. تو لہٰذا اس بات کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. باقی اس کے علاوہ جب چاہے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے. ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں مزید کچھ سوالات کی طرف. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہی سوال ہے, ہماری کریانہ کی دکان ہے, اگر کوئی شخص ہفتہ کی ادھار لیتا ہے تو کیا ہم اس میں سے زیادہ نفع لے سکتے ہیں؟ جی, ادھار خرید و فروخت ہے نفع. ادھار خرید و فروخت ہو یا جو ہے وہ کیش خرید و فروخت ہو, نفع جو ہے وہ اس کی شریعت نے لمٹ جو ہے وہ مقرر نہیں کی. البتہ آپ سامنے والے سے اس کی قیمت طے کریں گے, یہ ضروری ہے. یوں ہی جہاں پر قانونی پابندیاں ہیں وہاں قانونی ریٹ کو جو ہے وہ پورا کرنا اور اس سے زیادہ نہ لینا جو ہے وہ ضروری ہوگا. دھوکہ دہی یا جو ہے وہ پہلے سے ریٹ طے نہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. البتہ ادھار میں ایک بات ضروری ہے کہ نفع سے اگر یہ مراد ہے کہ جناب جو ہے وہ آج اس سے طے کیا کہ 1 ہفتے کے ادھار پہ اس چیز کی قیمت آپ کو 10 روپے کی ہم دیں گے, اور اگر آپ نے لیٹ کیا 2 ہفتے کیے تو آپ کو اس کے 12 دینے ہوں گے, 3 ہفتے کیے تو آپ کو 15 دینے ہوں گے. یہ جائز نہیں ہے کہ یہ تو آپ سود جو ہے وہ اس کے اوپر لے رہے ہیں, جو مدت ٹائم پیریڈ اس کو بڑھا کر جو اوپر پیسے لیے اس کے ساتھ جو آپ وہ کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایک یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت کیش میں جو ہے وہ 5 روپے ہے اور آپ اس کو ادھار میں بیچتے ہیں اور ادھار میں اس چیز کی قیمت ہی 10 روپے آپ قرار دیتے ہیں, تو یہ جائز ہے آپ کے لیے. لیکن یہ 10 روپے کے لیے جو بھی ٹائم پیریڈ مقرر کیا گیا ہے اس میں بھی یہ 10 روپے آپ لیں گے, اور اگر وہ شخص جو ہے وہ ٹائم پر پیسے نہیں دیتا, سالوں بعد بھی پیسے دیتا ہے, تو بھی آپ 10 روپے کا ہی اس سے تقاضا کر سکتے ہیں. لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے اس کے اوپر آپ پینلٹی یا مزید پیسے چارج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مزید بھی آپ کے سوالات کو بھی ہم شامل کرتے رہیں گے اور کچھ میسیجز بھی ہیں ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں.
گوٹکی سے یہ کوئی بہن پوچھ رہی ہیں کہ بیٹیوں کے جہیز کے لیے پیسے ہوں تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ جہیز کے لیے جو آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ پیسوں کی صورت میں ہی آپ کے پاس ہے، گولڈ کی صورت میں ہے، تو نصاب پورا ہونے پر سال بسال ان پر زکوٰۃ لازم ہے، وہ ہوتی رہے گی۔ یعنی جو مال تجارت ہے آپ کے پاس، اموال تجارت میں سے وہ چاہے کیش ہیں یعنی کرنسی ہے، پرائز بانڈ ہیں، سونا چاندی کی صورت میں ہے، اور یہ اگر نصاب کو پورا پہنچ رہے ہیں تو پھر آپ پہ سال بسال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی، یعنی یہ اموال زکوٰۃ ہے۔ اموال زکوٰۃ۔ اور اگر جہیز میں سامان رکھا ہو تو جہیز میں اگر سامان ہے، جس میں واشنگ مشین لا کے رکھ لی، برتن لا کر جو ہے وہ رکھ لی، فریزر رکھ لیا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بیچنے کے لیے نہیں خریدا گیا۔ جب بیچنے کے لیے نہیں خریدا گیا تو مال تجارت نہیں ہے، اور مال تجارت نہیں ہے اور سونا چاندی اور کرنسی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک سوال بڑا کیا جاتا ہے کہ یہ جو اگر شوال میں عمرہ کر لیں تو کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک مرتبہ حج کر لیا تو دوبارہ اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جس نے ایک بار کر لیا ہے حج، تو اب وہ چاہے شوال میں کتنا ہی عمرے کرتے رہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ سب سے پہلی صورت ہو گئی۔ دوسرا، وہ شخص جس نے کبھی بھی جو ہے وہ اس نے حج کیا ہی نہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوا، تو اب اگر اس نے شوال کے اندر عمرہ کر لیا تو فقط شوال میں عمرے کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ صحیح، کیونکہ حج کی فرضیت کی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ وہ راستے کی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہو۔ دراصل وہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اس میں وہ مکۃ المکرمہ میں موجود ہے، تو راستے کے اعتبار سے تو وہ پہنچ گیا ان ایام کے اندر جو ہے وہ مکہ، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حج کے وقت تک وہاں کھانے پینے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، رہائش کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اتنے عرصے کا پیچھے اپنے جو افراد ہیں جن کا نان نفقہ اس کے اوپر لازم ہے، ان کے اخراجات برداشت کرتا ہو۔ جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو کہیں گے کہ اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہوگا۔ اگر پہلے بھی نہیں کیا ہوا جی، اور اب یہ ساری چیزیں موجود ہے، اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ویزے کے معاملات بھی قانونی طور پر یہ جو ایک ملک میں اس نے رہنا ہے۔ جی، اب تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی نہیں کیا ہوا اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جناب وہ شوال سے لے کے ذوالحجہ کے حج کے ایام تک جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں رہائش پذیر ہو سکتا ہے، رہائش کے بھی اخراجات ہیں، کھانے کے بھی ہیں، پیچھے نان نفقے کے بھی ہیں۔ صحیح ہے۔ اب آگے قانونی پابندی کہ اس کی وجہ سے وہ وہاں ٹھہر نہیں سکتا، عمرے کے ویزے کے اوپر حج کر نہیں سکتا، تو اب اس صورت میں اس پر حج فرض ہو گیا ہے، ادائیگی میں رکاوٹ آ گئی ہے قانونی پرابلم کی وجہ سے، تو لہٰذا اس کو حکم یہ ہوگا کہ اگر تو یہ کسی طرح حج ویزا لے سکتا ہے تو لے لے، ورنہ واپس آئے اور پھر حج پہ جانے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ اگر نہیں کوشش کامیاب ہوتی تو بھی بہرحال اس پر حج فرض ہو گیا، اب اس کو اس حج کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور اگر اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو بہرحال بالآخر جو ہے وہ مرض الموت میں، قریب الموت میں حج بدل کی وصیت کرنا اس پر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو اس میں ویزا حاصل کرنا ہے یا جو بھی اس طرح کے معاملات، کیونکہ مکے میں بھی رہنے والا ہر شخص تو حج نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے لیے الاؤ ہوتا ہے کہ وہ حج کرے، بلکہ ان کے لیے جو بھی خاص ان کے اپنی جو شرائط ہوتی ہیں وہ شرائط جو ہے اس کے حوالے سے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، تو اس کی بھی استطاعت وہ دیکھی جائے گی پیسے خرچ کرنے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، عام جو لوگ سمجھ لیتے ہیں، بلکہ ہم سے تو کئی وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ جو شوال میں جا رہا ہے اس کا مطلب وہ رمضان شریف میں مانگے۔ رمضان شریف میں جانے والی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک طبقہ وہ تقریباً عام طور پہ وہی ہوتا ہے، الا یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ بھی ہو ایسا، تو ان کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھئی ہم شوال میں عمرہ کرنے سے بچتے ہیں، یا لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی شوال میں عمرہ نہ کرنا، بلکہ آپ ڈائریکٹ ادھر آ جانا۔ مجھے کسی نے کال کی، پوچھا کہ بڑا پریشان ہے، مدینہ شریف میں ہیں، تو مکے میں پہلے رہتے رہتے ہم نے 28ویں روزے یہاں سے ادھر کا شیڈول بنایا تھا کہ شوال یہاں نہ آئے، اب ہمارے پاس دن اور بچتے ہیں تو اب عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ حج کر چکے ہیں، ایک حج نہیں کئی حجیں کر چکے ہیں، تو لوگوں نے پھر کہ نہیں اس سال بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ جی، تو یہ وہی کہ ایسی کچھ حاجت ایسا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، زندگی میں ایک بار ہے، اور حج کا فریضہ یاد رکھیں کہ جو استطاعت والے ہیں ان دنوں میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، ان دنوں میں حج کے لیے لوگ تیاریاں کرتے ہیں، تو جو استطاعت اور طاقت
مالی طور پر بیان کی جاتی ہے تو وہ ان کا اعتبار بھی ان ایام میں، ان مہینوں میں کہ جب حاجیوں کے قافلے بنتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، اتنا مال و متاع موجود ہے، اسباب ایسے موجود ہیں، تو آپ ضرور آپ بھی کوشش کیجئے۔ حج میں بلا عذر شرعی تاخیر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح کئی بہنیں، خواتین جن کے پاس یہ طاقت پوری کی پوری موجود ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی الگ سے شرائط ہے؟ حج فرض ہونے کی شرائط تو وہی ہیں جو کہ مرد کے اوپر ہیں، کہ وہاں تک جانے کی طاقت ہو، اس کے راہ کے اخراجات وغیرہ سب ہوں۔ البتہ ادائیگی حج کے لیے عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اس کے گھر سے لے کے مکۃ المکرمہ کے درمیان کا فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے، تو اس صورت میں شوہر یا محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو شوہر محرم یا تو اپنے خرچے پہ جا رہے ہوں تو عورت ان کے ساتھ چلی جائے گی، اور اگر شوہر یا محرم اپنے خرچے پر جانے والا نہ ہو تو پھر ادائیگی کے لیے ضروری ہوگا کہ عورت کے پاس اپنے خرچے کے بھی پیسے ہوں اور محرم یا شوہر کے خرچے کے بھی پیسے ہوں، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے اوپر وجوب حج کی شرائط پوری ہوں گی اور اس کو جانے کا حکم ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو محرم دستیاب نہیں ہوتا یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ محرم یا شوہر کو ساتھ لے آ سکے، فقط اپنے اس کے پاس پیسے جو ہے وہ ہیں، حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کر سکی، تو بہرحال اس کو آخر عمر کے اندر اپنے حج بدل کی وصیت کرنا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، بیوی کے پاس پیسے موجود ہیں اور بیوی صاحب استطاعت ہے ایک طرح کی، لیکن اتنے نہیں ہیں کہ محرم کو یا شوہر کو بھی ساتھ لے کر جائے، لیکن بیوی کے جو میکے والے ہیں وہ مضبوط ہیں، اب وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ بعض فیملیوں میں یہ معاملات آتے ہیں کہ اب بیوی نہیں جا رہی ہوتی اس لیے کہ میرا شوہر نہیں جا رہا، جی، تو یہ دونوں کے لیے کیا ایسے احکامات ہیں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی مشہور ہے کہ بیٹا اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک والد نہیں حج کر لیتا، اس طرح بیوی اکیلی، اس طرح بھائیوں کے ساتھ محرم ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں جاتی کہ میرا شوہر ہے، تو یہ فرض کی رکاوٹ میں یہ گناہ گار ہوں گے؟ حج فرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ کسی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزوں کا بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔ عورت کو محرم یا شوہر کی دستیابی جو ہے وہ کافی ہے۔ اب وہ چاہے میکے کی جانب سے ہو یا اور دوری کیوں نہ ہو، کوئی بھانجا اس کا جو ہے وہ جا رہا ہو سگا، کوئی عورت کا بھتیجا جو ہے وہ جا رہا ہو، یا اس کے اپنے چچا جو ہے وہ جا رہے ہوں، تو کسی بھی طرح اگر محرم دستیاب ہے تو اس صورت میں عورت کے اوپر وجوب حج کی ادائیگی بھی لازم ہو جائے گی۔ اب نہ شوہر منع کر سکتا ہے، نہ عورت شوہر کی وجہ سے رک سکتی ہے، حج فرض کے لیے بہرحال اسے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات۔ مفتی صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ کہیں پہ شادی کا سلسلہ ہے تو لڑکی والے جو ہیں وہ ایک سونے کا ہار جو ہے وہ لڑکے کی ماں کو دیتے ہیں رسماً، اپنے خاندان میں ان کی ایک رسم ہے، تو جس لڑکے کے ساتھ رشتہ ہوا ہے اس لڑکے کے والدین کو انتقال کیے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اور لڑکی والے رسم کے طور پہ اس لڑکے کو اس کی ماں کے نام سے وہ ہار دیتے ہیں کہ چونکہ رسم ہے تو یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ تو اب وہ جو لڑکا ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کیا میرے جو بھائی بہن ہیں اس میں اس ہار میں ان کا حصہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ صحیح۔ اولاً تو یہ کہ حصہ تو بہرحال نہیں بنے گا ان کا، کیونکہ دیا جو جا رہا ہے وہ بیٹے کو ہی اس وقت دیا جا رہا ہے۔ ترکہ وہ ہوتا ہے کہ جو مرحوم کی ملکیت میں بوقت انتقال تھا، تو اب اس میں ترکہ تقسیم ہوتا ہے، تو ان کو انتقال ہوئے تو بہت عرصہ گزر گیا، تو لہٰذا اب بعد میں اگر ان کے نام پر کوئی چیز دی جا رہی ہے تو وہ ان کا نہیں ہوگا، بلکہ لڑکی والے جس کو دے رہے ہیں اسی کا ہوگا۔ تو اگر وہ اپنے داماد کو دے رہے ہیں تو داماد کو ہی دیا جائے گا۔ پھر اس طرح کے رسومات میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ بطور عاریت دے رہے ہیں یا بطور ملکیت دے رہے ہیں۔ اگر بطور عاریت دے رہے ہیں تو بعد میں کل کو وہ واپسی کا تقاضا بھی کر سکتے ہیں۔ عاریت کیا مطلب ہوگا؟ یعنی استعمال کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں، مالک نہیں بنا رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر تو استعمال انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جو ہے وہ لڑکا کر ہی نہیں سکتا کہ سونے کی چیز اس کے لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں اگر وہ جو ہے وہ اپنے داماد کو مالک بنا رہے ہیں، یا ان کے یہاں رسم یہی ہے کہ وہ داماد کی ماں کو مالک بناتے تھے، تو اس صورت میں بھی جب وہ داماد کو مالک بنا دیں گے تو داماد ہی اس کا مالک ہوگا۔ ہاں وہ چاہے تو وہ اپنے بہن بھائیوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، اور نہ چاہے تو خود بھی
رکھ سکتا ہے۔ ان چیزوں میں کنفیوژن بہت ہوتی ہے، کئی بہنوں کو بھی ہوتی ہے، گھر کی بہوؤں کو ہوتی ہے۔ جب شادی ہو گئی تو زیورات بھی دیے گئے، اگلے دن ہی واپسی لے لیے، اب وہ ساس صاحبہ کے پاس ہیں یا فلاں کے پاس ہیں۔ ٹائم پیریڈ آتا ہے زکوٰۃ کا، بولتے ہیں بہو کو زکوٰۃ دو، یا وہ نہ بھی بولیں لیکن کسی کو خدا کا خوف بھی ہے کہ بھئی اس کی چیز کی زکوٰۃ کون دے گا، یہ معاملات کون ہے۔ اب بہو کہتی ہے کہ مالک یوں نہیں ہو کہ مجھے کوئی ایسا تصرف نہیں ہے کہ میں بیچ دوں، میں کوئی یوں کر کے لے لوں، صحیح؟ تو یہ کیا ہونا کیا چاہیے، اور یہ جو طریقہ کار ہے اس میں کون دے گا، کیا کریں گے؟ لیکن جو زیور عورت کو اپنے میکے سے ملا اس کی مالک تو وہ عورت ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ واضح سی جو ہے وہ بات ہے۔ اب اگرچہ ساس جو ہے وہ زیور بھی لے کے اپنے پاس رکھ لے، بطور حفاظت رکھے یا قبضے کے طور پر رکھے، کسی بھی طور پر رکھے، بہرحال مالک عورت ہے اور اس کی زکوٰۃ عورت پر ہی لازم ہوگی۔ اب رہ گئی بات کہ جو زیور بری میں جو ہے وہ چڑھایا گیا لڑکے والوں کی جانب سے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تو وہ زیور حق مہر میں دیا گیا، کہ کئی جگہوں کے اوپر حق مہر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی 2 تولہ سونا جو کہ دے دیا گیا، تو اگر وہ حق مہر میں دیا گیا تو اس کی بھی مالک عورت ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عورت ہی دے گی۔ اور اگر حق مہر میں بھی نہیں دیا گیا اور اس زیور سے متعلق لکھوایا بھی نہیں گیا، یا صراحتاً کوئی گفتگو نہیں ہوئی کہ اس کا مالک کون ہے، تو اب اس صورت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ لڑکے والوں کے خاندان کا رواج کیا ہے، کہ وہ اپنی بہوؤں کو زیور کا مالک بناتے ہیں یا فقط استعمال کے لیے دیتے ہیں۔ اب استعمال کے لیے دیتے کیسے پتہ چلے گا؟ کہ مثال کے طور پہ دیا اور پھر اس کے بعد اس سے لے کے وہی زیور اگلی بہو کو دے دیا، اس بہو سے لے کے پھر تیسری بہو کو دے دیا، یہ ان کے ہاں کا اگر ایک رواج ہے، فقط اس گھر کا نہیں، ان کے خاندان کا، ان کی برادری کا، تو اس صورت میں پتہ یہ چلا کہ یہ زیور انہوں نے اپنی بہو کو مالک نہیں بنایا بلکہ بطور عاریت دیا۔ عاریت دیا تھا۔ جب عاریت کے طور پر دیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کی زکوٰۃ بھی انہی پر لازم ہوگی جنہوں نے عاریت کے طور پر دیا۔ اچھا، ضروری نہیں کہ وہ زیور شوہر نے دیا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیور جو ہے وہ ساس نے دیا ہو یا سسر نے دیا ہو، تو جس کی ملکیت وہ ہے انہی کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ اس معاملے کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھ دینا چاہیے، چاہے نکاح نامے میں یا کہیں اور، کہ بھئی یہ جو بھی زیور ہم دے رہے ہیں اس کی مالک عورت ہے یا نہیں ہے، تاکہ آگے زکوٰۃ کے احکامات بھی، اور خدا نخواستہ طلاق یا بعض صورتوں میں جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت جب تقسیم کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپس کے اختلافات سے بچتے ہوئے جو تحریر ہے اس کے مطابق ہی اس پر عمل کیا جائے۔ اور شرعی طور پر کتنی پیچیدگیاں ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی اگر ان چیزوں کا خیال کر کے یہ چیزیں واضح کر دی جاتی ہیں، کون کس کا مالک ہے، کس کی ملکیت، اس کے حوالے سے پھر آج کل ایسے واقعات بھی ظاہر ہے، موت کا وقت کسی کو بھی علم نہیں ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں۔ اور اگر دنیا کے اندر ہی طلاق والے معاملات تو ہوتے ہی ہیں نا، وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد کتنے اختلافات اس کے سامنے آتے ہیں کہ بڑے شوق سے، جیسے انہوں نے پوچھا کہ ماں کو دیا، تو ایسے یہی ہوتا ہے کہ بھی ساس کے لیے یہ گفٹ ہے، سسر کے لیے یہ ہے، نند کے لیے یہ ہے، فلاں کے لیے یہ ہے، اور ادھر سے کچھ ادھر بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس میں سارے مل بیٹھتے ہیں کہ ایک ایک چیز بتاؤ بھائی، وہ واپسی لیتے ہیں۔ یہ بھی پورا ٹاپک ہے، آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ اتنا ادلا بدلا جو ہم دے دیتے ہیں، گفٹ اس طرف سے بھی آ گئے، ادھر سے بھی آ گئے، میاں بیوی نے بھی ایک دوسرے کو کچھ دے دیا، شوہر نے منہ دکھائی میں دے دیا، سب کچھ دیتے رہتے ہیں۔ اب ایک جدائی والی کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو چاہوں گا خلاصہ بیان کر ہی دیں کچھ اس کا مختصراً کہ کن چیزوں پہ یہ واپسی کا پھر کیا کرنا چاہیے اس کے؟ دیکھیں، وہ چیزیں جو کہ استعمال ہو گئیں تو ان کی تو واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ چیزیں جو کہ بطور ملکیت ہی جو ہے وہ لی جاتی ہیں، جیسے منہ دکھائی والی چیز ہے، منہ دکھائی کی جو چیز ہوتی ہے، ہمارا عرف یہی ہے کہ منہ دکھائی جو ہے وہ استعمال کے طور پہ نہیں دی جاتی بلکہ سامنے والے کو تحفہ دیا جاتا ہے، گفٹ کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز تحفہ گفٹ کے طور پر دی جاتی ہے تو آپ سامنے والے کو اس کا مالک بنا رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس صورت کے اندر وہ اس کا مالک ہے، اس کا جو ہے وہ تقاضا کرنا وہ چیز کے موجود ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کہ اس سے بچنا ضروری ہے، اور بعض صورتوں کے اندر واپسی کرنا بھی لازم شرعی اعتبار سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔
بہرحال اس کی رہنمائی لینی چاہیے. جب بھی ایسے واقعات آئیں آپس میں لڑنے معاملات کرنے سے اختلافات کبھی ناحق طریقے سے بھی آدمی ہو سکتا ہے لے رہا ہو اس کا پوچھ لینا چاہیے. دارالتعلیم سنت سے تحریری فتویٰ لے لیں کہ ہم نے یہ کچھ دیا ہے اس کو دیا ہے اس کنڈیشن میں دیا ہے اور اس کے بعد جی ہاں اس کے احکامات ہیں باقاعدہ. منگنی سے پہلے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, منگنی کے وقت کی ہوتی ہیں, نکاح سے پہلے کی ہوتی ہیں, پھر نکاح ہو گیا تو اب میاں بیوی کے آپس میں کچھ چیزیں رخصتی ہوگی پھر اور ان کے احکامات. تو یہ رہنمائی اس حوالے سے لے کر پھر ہی آگے فیصلہ کرنا چاہیے. مزید سوالات کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں دیکھتے ہیں. مجھے یہ آپ سے معلوم کرنا ہے کہ ستاروں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ستاروں کے مطابق زندگی کا حال معلوم کرنا اور اپنے زندگی کے معاملات طے کرنا یہ کیسا ہے؟ جی ستاروں سے متعلق یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. شٹر ڈاؤن ہے کہیں مطلب بھی دکانیں وغیرہ بند کر کے یہ پہنچی ہماری ٹیم جہاں بھی سوال لینے گئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ستارے اللہ پاک کی جو ہے وہ مخلوق ہیں اور اللہ پاک کے حکم سے ہی جو ہے وہ چلتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ نظام قدرت کے اندر جو ہے وہ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. لیکن ستاروں کا انسان کی تقدیر پر انسان کی جو ہے وہ زندگی کے اوپر جو ہے وہ اثرات نہیں ہوتے. مؤثر حقیقی اللہ پاک ہے, اس کے حکم سے ہی انسان کی زندگی کے اندر نشیب و فراز جو ہے وہ آتے ہیں. اچھائی آتی ہے, برائی آتی ہے, کبھی وسعت آتی ہے, کبھی تنگی آتی ہے, کبھی پریشانی آتی ہے, کبھی خوشحالی آتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ستاروں کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں. اللہ پاک نے کئی چیزوں کے اندر انسان کے لیے نشانیاں تو مقرر فرمائی کہ جیسے بادل نظر آتے ہیں تو اور گھٹا ہو تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ بارش کا ذریعہ ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بادل بھی ہوتے ہیں, گھٹائیں بھی آ جاتی ہیں, بارش نہیں ہوتی. تو کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ رب کا حکم نہیں ہوتا. تو مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ سب کچھ رب کے حکم سے ہے. ہمارے سائنس کی کتابوں میں بچوں کو بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہو جاتی ہے, یہ چیز اس طرح ہوتی ہے. تو میں وہاں پر یہی اساتذہ کو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مسلمان طلباء کے ذہنوں میں یہی بات راسخ کرنے کی حاجت ہے کہ یہ ایک سرکل تو ہے کہ یہ ہونے سے عموماً یہ ہوتا ہے, لیکن بچوں کو یہ ذہن دینا ہے کہ یہ تمام ظاہری اسباب ہیں, ان تمام کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کہ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اور اس کی بڑی آسان مثال بارش کی ہے. بالکل کہ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یہ پریڈکشن بھی دے دی جاتی ہے کہ بارش ہوگی لیکن بارش جو ہے وہ نہیں ہوتی. سیلابوں کی پریڈکشن ہو جاتی ہے لیکن جو ہے وہ اس کی سیلاب جو ہے وہ نہیں آتا. اور کہیں پر کوئی پریڈکشن نہیں ہوتی اور اچانک جو ہے وہ کچھ آ جاتا ہے. بنیاد یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بعض ظاہری اسباب اور علامات ہوتی ہیں اور یہ بھی یہ دنیاوی وسائل اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے. لیکن اس اعتبار سے کہ جناب جو ہے وہ ستارے کی وجہ سے جو ہے وہ میری خوشحالی آئے گی یا نہیں آئے گی, اس بات کا اس سے کوئی تعلق یا حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے. انسان کے پاس جو بھلائی آتی ہے وہ نیک اعمال کا جو ہے وہ گویا صدقہ ہوتا ہے. برائی آتی ہے تو انسان کے اپنے برے اعمال کا جو ہے وہ گویا کہ نحوست ہوتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف جائے, گناہوں کی نحوست کو پہچانے اور نیکیوں کی جو ہے وہ برکت کو پہچانے اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرے اور اللہ پاک پر جو ہے وہ بھروسہ کرے, توکل کرے. تو انشاءاللہ یہی چیزیں انسان کی زندگی میں نشیب کو جو ہے وہ فراز میں بدل دیں گی, مشکل کو جو ہے وہ آسانی میں تبدیل کر دیں گی اور جو ہے وہ تنگی کو خوشحالی میں لے آئیں گی. ماشاءاللہ. کچھ مزید میسیج بھی شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ شیمپو وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی الکوہل اس کا استعمال ہوتا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ الکوہل کی جو ہے وہ چونکہ استعمال بہت زیادہ عام ہو گیا ہے تو فی زمانہ علماء نے اس کا ایکسٹرنل یوز بیرونی استعمال کی اجازت دی ہے. البتہ انٹرنل یوز کھانے پینے میں فقط ادویات کے علاوہ اس کی اجازت نہیں ہے, صرف ادویات میں اجازت ہے. تو لہٰذا شیمپو کا چونکہ ایکسٹرنل یوز ہوتا ہے تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں. جی مزید سوال. اگر کسی شخص کی بیٹی فوت ہو جائے جو شادی شدہ ہے تو اس کے آگے بچے بھی ہوں تو کیا اس کا پھر بھی باپ کی جائیداد میں حصہ ہے, ترکے میں سے حصہ ہوگا یا نہیں, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی کسی شخص کی زندگی میں ہی اگر جو ہے وہ اس کی بیٹی فوت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا اگر جو ہے وہ بیٹے موجود ہیں
تو اب بیٹی کا تو حصہ نہیں ہے اور نواسے نواسیوں کا بھی حصہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹے موجود ہیں تو حصہ اس کے انتقال کے بعد اس کا ہوگا۔ البتہ نانا کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی یا تو اپنے نواسے نواسیوں کو کچھ دے دے یا ان کے لیے اپنے تہائی مال میں سے وصیت کر جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، جیسے اب ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تو ان کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو بھی کچھ ملے گا بیٹی کے ترکے میں سے؟ جی بالکل، اگر بیٹی کا کوئی بھی مال ہے، زیور ہے، فرنیچر ہے، کچھ بھی ہے، بیٹی کے ماں باپ کا جو ہے وہ حصہ ہوگا۔ چھٹا حصہ ہوتا ہے ماں باپ کا، یعنی ماں کا الگ چھٹا حصہ، باپ کا الگ چھٹا ہوگا، جبکہ جو ہے وہ اور دیگر ورثہ بھی ہوں تو بالکل ان کا حصہ بھی ہوگا جو کہ ان کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں اولاد تھی، بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی تو پھر تو بالکل ہی ماں باپ کو نہیں پوچھتے، یعنی بیٹی فوت ہوگی، بہو چلے گی، جی بس صحیح بھی گیا تعلق، سب معاملہ جو ہے وہ، یعنی یہاں پر ان کے ماں باپ کا بھی حصہ وہ اس بلکہ اولاد نہیں ہے تو اس صورت کے اندر تو دیکھیں شوہر کا آدھا حصہ ہوگا اور باقی جو ہے وہ اس کے اندر چھٹا حصہ ماں کا ہوگا اور باقی سارا جو ہے وہ والد باپ کا ہوگا۔ یعنی یہ احکامات بھی ہمیں ناظرین کرام بالکل سمجھنے چاہیے، دیکھنے چاہیے، اور ایسا بڑے معاشرے میں بڑی ایسی سی لوگ آ کے کہانیاں واقعات بتاتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ کسی شوہر کا انتقال ہوا، اب اولاد نہیں ہے تو اب یہ بہو ان کے لیے بالکل ایک بوجھ یا پتہ نہیں کیا ہے، بس اس کو گھر سے نکالو، عدت بھی پوری نہیں کرنے دیتے کہ ہمارا تو بیٹا چلا گیا، پیچھے کیا رہا، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، حالانکہ وہ اولاد اگرچہ نہیں ہے تو اس کے سارے ترکے کے اندر کتنا اس کا وراثت سب میں جو ہے، ہے وہ اور حقدار یہ عدت کے معاملات اور یہ سب اس پر بھی جو ہے وہ لازم ہے۔ اور بسا اوقات جب پیچھے سے ترکہ آ رہا ہو، شوہر کا ترکہ ہو تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، اگر شوہر کے باپ کا ترکہ جو ہے وہ اس میں سے حصہ بن رہا ہو تو وہ تو دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ جناب ہمارے باپ کے ترکے میں اس کا کیا حصہ جو ہے وہ ہے، حالانکہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، حصہ تو در حقیقت وہ اس کے شوہر کا تھا، اس شوہر کے حصے میں سے یہ حقدار ہو رہی ہے اپنے حصے کی، مگر اس چیز کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے دیگر مسائل جب بھی درپیش ہوں اولاً تو علماء سے بھی رابطہ کریں، لیکن ایک اس معاملے میں اویئرنیس حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، تو یہ رسالہ حاصل کر کے خاص طور پہ خاندان کے بڑے بوڑھوں کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ بچوں کو اس طرف لانا چاہیے کہ چل کے دارالفتہ سے فتویٰ حاصل کریں اور اس کے مطابق ہم تقسیم کریں، کیونکہ دیکھیں یہ سارا مال یہیں دنیا میں جو ہے وہ رہ جانا ہے، کفن کے اندر جیب نہیں ہوتی، کوئی بھی مال یہاں سے لے کر نہیں جاتا، تو لہٰذا ہمارا جب مال یہیں رہ جانا ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے پیچھے حلال مال چھوڑ کر جائیں، ورنہ بسا اوقات بڑوں کی وہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے کئی دوسروں کے مالوں پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، آگے ان کے جانے کے بعد اولاد تو اسی کو استعمال کر رہی، اولاد کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ان کو اپنے اس جو ہے وہ قبضے کا گناہ جو ہے جاریہ جو ہے وہ ان کے قبر کے اندر مل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے جانے سے پہلے ایک تو اپنی آمدنی کی تو کئی لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ یار جو کما رہا ہوں اس کے اندر حرام نہ ہو، لیکن اس چیز پر بھی غور کر لیں کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں کہیں اس کے اندر تو حرام کا حصہ نہیں، یہ قبضہ ہی کہلائے گا، اسی طرح حرام ہی ہوگا، جی بالکل قبضہ کہلائے گا، یہ قبضہ گروپ کے اعتبار سے ہی وہی سارے احکام ہوں گے غصب کے، کہ 1 انچ بالش بھی جو ہے وہ کسی نے اگر غصب کی تو یہی کل جو ہے وہ توق بنا کر انسان کے جو ہے وہ گلے میں ڈال دیا جائے گا، تو بالکل یہ قبضہ ہی ہے کہ آپ بہن کا حصہ جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی کا کچھ حصہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جناب بھانجوں کا کوئی حصہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا بہن سے زبردستی معاف کروا لیا یا خوشی سے بھی معاف کروا لیا، کیونکہ بہرحال شرعی اعتبار سے معاف کرنے سے معاف ہوتا نہیں ہے، اس کے اپنے الگ جو ہے وہ تقاضے اور جو ہے وہ طریقہ کار ہیں کہ جس کے مطابق عورت اپنا حصہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن مطلقاً معاف کر دینے سے عورت کا حصہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں کئی ناظرین کرام بزنس کے جو کفیل بھائی، بزنس چلتا رہتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کر وہ کہتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ بھائی اب وہ جو 20 سال پہلے تھا نا اس پہ آگے حساب کریں، کہ وہ 20 سال پہلے جو چھوڑ کر گئے تھے تو وہ تو 50 لاکھ تھے، جی اب ہم نے اگر اس کو کروڑوں تک پہنچا دیا ہے تو یہ ہم نے پہنچایا، یعنی اس کے اندر بھی وہ جو بہنیں یا دیگر ایسے ورثہ تھے جو باقاعدہ کاروبار میں شریک نہیں ہوئے
اور تقسیم کاری بھی کام نہیں میں ہوئی، شریک نہیں ہوئے، جہاں کام میں شریک اس طور پر نہیں ہوئے، حالانکہ ان کی انویسٹمنٹ تو لگی ہوئی تھی کیونکہ باپ کے وراثت کے طور پر، وراثت کے اعتبار سے تو وہ پھر کیا پارٹنر کہیں گے؟ تھے، تو بالکل ان کا حصہ ہے، اور اس صورت کے اندر جو کچھ بھی جو ہے وہ بڑھا ہے تو اگر ان کی اجازت سے کیا تو ان کو پورا حصہ دیا جائے گا، اجازت کے بغیر ان کا پیسہ یوٹیلائز کیا تو اس پیسے سے جتنا نفع ہوا اس پرسنٹیج کا ان کو واپس کرنا یا صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے یعنی دوسروں کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا کہ ان کے حق میں وہ حرام ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ پروگرام ہم کافی بیچ میں اس پروگرام میں تو بطور خاص ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور وراثت کے حوالے سے بھی یہ کچھ نہ کچھ ہم چیزیں اس میں انشاءاللہ لیتے رہیں گے۔ آپ کو بھی جو اس حوالے سے شرعی مسائل درپیش ہوں تو اس کا پروگرام سے کوئی تعلق نہیں، یا انتظار نہ کیجئے، بلکہ آپ ڈائریکٹ دارالتعلیم سنت پہنچ جائیے، اس کا فتویٰ لے لیں۔ دارالتعلیم سنت کا نمبر اپنے پاس رکھ لیں۔ ایک وربلی اور ایک سرسری اگر آپ مشورہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ مشورہ کر لیجئے، لیکن براہ راست دارالتعلیم سنت میں پہنچ کر، اگر آپ شہر کراچی میں ہیں تو یہاں الحمدللہ 5 دارالتعلیم سنت باقاعدہ قائم ہیں۔ کنز الایمان مسجد بابری چوک گرو مندر میں دارالتعلیم سنت ہے، اقصی مسجد صدر اکبر روڈ پر یہاں پر دارالتعلیم سنت ہے، خیرہ در کے اندر بخاری مسجد میں دارالتعلیم سنت ہے، فیض مدینہ نیو کراچی میں دارالتعلیم سنت ہے، رضا مسجد کورنگی یہ 4 نمبر پر یہ بھی دارالتعلیم سنت کے وہاں پر شاخ موجود ہے۔ 5 دارالتا کراچی میں ہیں، اس کے علاوہ حیدرآباد میں ہے، سرگودا میں ہے، فیصل آباد میں ہے، راولپنڈی میں ہے، لاہور میں ہے، گجرانوالہ میں، ملتان میں، کوئی شہر رہ تو نہیں گیا؟ نہیں رہی ہے تقریباً۔ تو الحمدللہ یہ بڑے بڑے شہروں میں دارالتعلیم سنت باقاعدہ قائم ہے۔ آپ وقت نکال کر پہنچیں، انشاءاللہ آپ کو پراپر طریقے سے اس کا فتویٰ دے دیا جائے گا، تاکہ اس میں یہ بھی غور کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ پہلے والوں نے غلطیاں کر لی، جو کچھ کیا اب وہ اسی کو چلاتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں، تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ ہمارے پاس کئی مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں 15 میتیں 17 میتیں ہو جاتی ہیں، لیکن کسی کو تو ایسا خوف خدا ملتا ہے کہ وہ کہتا نہیں ہمیں صاحب حق کو حق دینا ہے۔ تو اس کے بھی باقاعدہ احکام شرع موجود ہیں کہ ٹھیک ہے، اب اگر پہلوں نے نہیں کیا، اس کے بعد کس کا انتقال ہوا، کس کا ہوا، تو آپ کو اس کا علماء فیصلہ کر کے دے دیں گے، مفتیان اکرام آپ کو بتا دیں گے۔ ہمارے لیے وہ آسانی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگرچہ یہ بڑا ایک مشقت والا معاملہ ہوتا ہے، کافی اس کے اوپر ڈیٹیل وہ دیکھنی ہوتی ہے اور اس کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ ٹینشن نہ لیں، یہ انشاءاللہ دارالتعلیم سنت خود ہی حل کر لے گا۔ آپ سے جو تفصیل مانگیں گے آپ وہ ان کو پہنچاتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ شرعی مسئلے ہمارے اس طرح حل بھی ہوتے رہیں گے، اور آخرت کے اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے کہ جو دوسروں کا حق ہم ایک طرح کا دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پر دبا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، یہ ایک برے والا سے میسیج ہے کہ اگر جانور اندھا ہو یا بکری نظر نہیں آتا تو قربانی ہو سکتی؟ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، اور یہ وہ عیب ہے جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی۔ دونوں آنکھوں سے یا ایک آنکھ سے؟ ایک آنکھ سے اندھا ہو تو بھی جو ہے وہ کاڑا ہوگا تو بھی قربانی جائز نہیں۔ اندھے کی بھی جائز نہیں اور کانے کی بھی جائز نہیں، ایک آنکھ سے بھی ہو، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بالکل نظر نہیں آتا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور قربانی نہیں ہو سکتی، عقیقہ بھی نہیں ہو سکتا، عقیقہ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، مزید ایک آخری سوال لیتے ہیں، چاہے ویڈیو سوال دے دیں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ معافی مانگنے والے اور معاف نہ کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی پورا ایک ٹاپک دے دیا آپ نے، لیکن ٹائم ہمارا بالکل اختتام کو پہنچا ہوا ہے، خلاصہ کچھ؟ معافی مانگنے والے کو بہرحال چاہیے کہ وہ بھی اپنے دل سے معافی مانگے، اور اس شخص کو چاہیے کہ جس کا حق تلف کیا ہے کہ یا تو اپنا حق جو ہے وہ وصول کر سکتا ہے تو وصول کر لے، اور بہتر یہ ہے کہ معاف کر دے، کہ معاف کرنے والے کے لیے جو ہے وہ فضائل احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ وارد ہوئے، اور یہ بندہ سوچے کہ میں خود بھی کتنی کوتاہیاں اور غلطیاں رب تعالیٰ کے احکامات میں کرتا ہوں، آج میں بندے کو معاف کروں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے گا، تو اس نیت سے معاف کر دے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ معاف فرمائے گا اسے بھی۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جو علم سیکھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل کا پیغام عام کرتے رہیں، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء
पूछे ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला